اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم آپ کی نہم جماعت کے جیومیٹری کے پہلے سبق علم ہندسہ کی بنیادی تصورات کے بارے میں پڑھیں گے۔ دیکھیے، آپ کو اسکرین پر ایک شکل نظر آ رہی ہے۔ اب سب جانتے ہیں یہ کیا ہے؟ جی ہاں، یہ مصر کے اہرام کی تصویر ہے جو کب بنایا گیا تھا؟ 3000 قبل مسیح میں، جبکہ نہ ہی فن تعمیر اور نہ ہی علم ہندسہ کی اتنی زیادہ ترقی تھی۔ دیکھیے، اگر اسے آپ بغور دیکھیں تو یہ آپ کو کچھ اس طرح نظر آئے گا کہ یہ بہت ساری سیڑھیاں ہیں، ایک پلین سرفیس نہیں ہے، بہت ساری سیڑھیاں ہیں۔ علم ہندسہ کیا ہے؟ علم ہندسہ دو لفظ جیو یعنی زمین اور میٹرون یعنی پیمائش سے مل کر بنا ہے، یعنی جیومیٹری۔ ان دونوں کو ملا کے بنتا ہے جیومیٹری، اور اس کے معنی کیا ہوئے؟ زمین کی پیمائش۔ تو جب زمین کی پیمائش کی ضرورت محسوس ہوئی تب اس مضمون کی ابتدا ہوئی۔ کئی ممالک میں علم ہندسہ نے بہت ترقی کی ہے، اور ایسی کہانیاں مشہور ہے کہ تھیلس، جو کہ ایک قدیم یونانی ریاضی داں تھا، وہ اہرام کے سائے کی لمبائی دیکھتا تھا اور مشابہ مثلثوں کی خصوصیت کی بنا پر اہرام کی اونچائی معلوم کرتا تھا۔ ایسا قیاس کیا جاتا ہے کہ فیثاغورس تھیلس کا شاگرد تھا۔ اور صرف یورپ یا دوسرے ممالک گریک اٹلی میں ہی نہیں بلکہ ہندوستان میں بھی علم ہندسہ نے بہت ترقی کی۔ یدنیا کنڈ کی تعمیر کے لیے علم ہندسہ کے بہت سارے خصوصیت کا استعمال کیا گیا، اور اسی طرح بہت سارے ریاضی داں تھے، آریہ بھٹ، ورامیر، برہم پتر، بھاسکراچاریہ، ان کا بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے جیومیٹری کے ترقی میں۔ اب دیکھیے، یہاں علم ہندسہ کے کچھ بنیادی تصورات ہیں۔ نقطہ، خط، مستوی۔ سب سے پہلا ہے نقطہ، ہے نا؟ اس کے بعد آتا ہے خط۔ خط کیا ہے؟ یہ بے شمار نکات کا مجموعہ ہے، بے شمار نکات کا مجموعہ ہے۔ اس لیے ہم اس کے دونوں جانب جو ہے ایرو کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایرو دکھاتا ہے کہ یہ بے شمار نکات ہے اور یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ یہ دونوں جانب ایرو دکھاتا ہے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد آتی ہے مستوی۔ مستوی کیا ہے؟ مستوی کوئی بھی پلین سرفیس ہے، جیسے آپ کے ٹیبل ہے، ٹیبل کی جو پلین سرفیس ہے وہ کیا ہے؟ مستوی ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں نقطوں کے محدد اور فاصلے کی طرف۔ محدد کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے دیکھیے اے، سب سے پہلے نفی 5، نفی 5 کا محدد ہے اے۔ اسی طرح نفی 3، نفی 3 سے کا محدد ہے بی، نفی 2 کا سی، 0 کا او، 1 کا ڈی، 3 کا ای۔ یعنی نقطے سے منسلک جو بھی لیٹر ہوگا وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا محدد ہوتا ہے۔ جیسے نفی 5 کا کیا ہے؟ اے، ہے نا؟ دیکھیے نقطوں کے محدد اور فاصلہ، تو فاصلہ کیسے معلوم کریں گے؟ ہے نا؟ فاصلہ، جیسے میں اگر ڈی اور ای کے درمیان فاصلہ کہوں تو دیکھیے یہاں یہ ایک اور یہ ایک ہے نا، تو یہ ایک اور یہ ایک کتنا ہو جائے گا؟ 2۔ ان کے درمیان 2 اکائی کا فاصلہ ہے، کہ کتنا فاصلہ ہے؟ 2 اکائی کا۔ اب یہ 2 اکائی کچھ بھی ہو سکتی ہے، میٹر ہو سکتی ہے، سینٹی میٹر ہو سکتی ہے، کلومیٹر ہو سکتی ہے، لیکن فاصلہ کتنا ہے؟ 2 اکائی۔ اب اگر میں اے اور سی کے درمیان فاصلہ کہوں، جب آپ کو عددی خط نہیں دیا ہے تب آپ فاصلے کیسے معلوم کریں گے؟ تو میرے پاس اے کا محدد دیا ہوگا نفی 5 اور سی کا محدد دیا ہوگا نفی 2۔ اے اور سی کے درمیان فاصلہ معلوم کرنے کے لیے ہم ڈی کا استعمال کرتے ہیں۔ ڈی جو ہے وہ ڈسٹنس ہوتا ہے۔ ڈسٹنس کس کے درمیان کا؟ اے اور سی کے درمیان۔ کیسے معلوم کیا جاتا ہے؟ تو اس میں ہم بڑے اور چھوٹے عدد کو دیکھیں گے۔ یہ نفی 5 ہے اور یہ نفی 2 ہے۔ بڑا کیا ہے؟ نفی 2 ہے نا، اور چھوٹا کیا ہے؟ نفی 5۔ تو ہم جو بھی بڑا عدد ہوگا اس میں سے تفریق کریں گے چھوٹا عدد، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ نفی 2 نفی نفی جمع 5، 5 نفی 2 اور جمع 5۔ دیکھیے یہاں جمع ہے، یہاں نفی ہے، عمل کون سا ہوگا؟ نفی کا۔ کیوں؟ جمع نفی کیا ہوتی ہے؟ نفی۔ تو 5 نفی 2
3 اور علامت کون سی لگتی ہے؟ بڑے عدد کی. بڑے عدد کی علامت جمع ہے اس لیے یہ جمع 3. تو ان کے درمیان فاصلہ کیا ہو جائے گا؟ جمع 3 اکائی ہے نا. اب آگے بڑھتے ہیں. دو نکات کے درمیان فاصلہ ان کے محددین کے بڑے محدد میں سے چھوٹا محدد تفریق کرنے پر حاصل ہوتا ہے. اور کوئی بھی فاصلہ کیا ہوتا ہے؟ غیر منفی حقیقی عدد. کیسے؟ دیکھیے جیسے ہم نے یہاں ڈسٹینس آف اے سی معلوم کیا, ہم نے نفی 2 جمع 5 کیا تھا تو ہمیں کیا حاصل ہوا؟ 3 حاصل ہوا جو کہ غیر منفی ہے. ابھی غیر منفی ہی کیوں ملے گا؟ کیونکہ ہم ہمیشہ بڑے سے چھوٹا عدد تفریق کر رہے ہیں تو یہ فاصلہ یقینی طور پر ہمیں غیر منفی ملے گا. اب آ جاتے ہیں درمیانیت کی طرف. درمیانیت کیا ہے؟ درمیانیت یعنی کسی بھی خط میں دو نکات کے درمیان والا نقطہ. کسی بھی خط میں دو نکات کے درمیان والا نقطہ. جیسے یہاں پی آر کے درمیان کیو موجود ہے, یہاں بھی پی کیو کے درمیان آر موجود ہے, یہاں آر کیو کے درمیان پی موجود ہے. ضروری نہیں ہے کہ یہ پی کیو اور کیو آر کا فاصلہ ایک جیسا ہو, جیسے پی آر اور آر کیو کا فاصلہ ایک جیسا ہو. نہیں, یہ بالکل ضروری نہیں ہے. صرف وہ نقطہ درمیان میں واقع ہونا چاہیے. جیسے کیو جو ہے وہ درمیان میں ہے پی آر کے, بالکل ہے. تو کنڈیشن کیا ہے کہ اگر میں ان دونوں کا فاصلہ پی کیو کا فاصلہ اور کیو آر کا فاصلہ لوں تو مجھے ان دونوں کی جمع پی آر کے فاصلے کے برابر ملنی چاہیے. تب میں کہوں گی کہ کیو جو ہے وہ بالکل درمیان میں واقع ہے. اور اسے کس طرح لکھتے ہیں درمیانی نقطے کو؟ پی ڈیش کیو ڈیش آر. یہاں دیکھیے درمیانیت کے لیے ایک مثال دی ہے آپ کو کہ ڈسٹینس دیا ہے اے بی, بی سی اور اے سی کا. اب دیکھیے ظاہر ہے جہاں فاصلہ زیادہ ہے وہ جو ہے دو نکات لیں گے ہم, جیسے بی اور سی ہے نا. اور جہاں فاصلہ کم ہے, جیسے کون سا فاصلہ کم ہے؟ بی کا فاصلہ ان دونوں سے کم ہے تو وہ درمیان, اے کا فاصلہ ان دونوں سے کم ہے تو وہ درمیان میں ہو سکتا ہے. اب بی اے کا فاصلہ کتنا دیا ہے؟ اے بی کا 5. اسی طرح اے سی کا کتنا دیا ہے فاصلہ؟ 6 ہے نا. اور پورے بی سی کا کتنا ہے؟ 11. تو دیکھیے ہم معلوم کر کے دیکھتے ہیں بی اے اور اے سی کا فاصلہ, بی اے جمع اے سی اگر بی سی کے برابر ہو جاتا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ درمیانی نقطہ ہوگا. دیکھیے سب سے پہلے بی سی کا فاصلہ کتنا ہے؟ 11. اب بی اے جمع اے سی کا فاصلہ, اے بی کا کتنا ہے؟ 5 اور اے سی کا کتنا ہے؟ 6. 5 جمع 6 ہو جاتا ہے 11. یہ دونوں فاصلے سیم ہیں, ان دونوں کی جمع تیسرے فاصلے کے برابر آتی ہے نا. اس لیے یہ جو نقطہ ہے اے وہ درمیان میں واقع ہے. اب دیکھیے تیسری مثال ہے. ایک عددی خط پر نقطہ اے کا محدد 5 ہے, اے کا محدد 5 ہے. اسی طرح خط پر نقطہ اے سے 13 اکائی فاصلے پر, نقطہ اے سے 13 اکائی فاصلے پر واقع نقطے کا محدد معلوم کیجیے. تو دیکھو 13 اکائی کے فاصلے پر اس کی دائیں جانب بائیں جانب دونوں جانب نقطے آ سکتے ہیں ہے نا. تو ایک نقطہ ہے ڈی جو اس طرف ہے یعنی سیدھے ہاتھ کی طرف, اور دوسرا نقطہ ہے ٹی جو کہ کہاں ہے؟ الٹے ہاتھ کی طرف آپ کے. تو جو سیدھے ہاتھ کی طرف جائے گا, ہم نے پڑھے تھے نا کہ جیسے جیسے اس طرف جائے گا قیمت بڑھتی جائے گی ہے نا. تو یہ 5 کی قیمت اس طرف اگر 13 بڑھا دی جائے تو یہ کتنی ہو جائے گی؟ 18. اور اس طرف اگر جائے گی تو 13 نفی ہو جائے گی تو کتنی ہو جائے گی؟ نفی 8. سمجھ میں آ گیا؟ اب ہم اگلے لیکچر میں اپنی مشق کی شروعات کریں گے. جزاک اللہ.